ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم قربانی اپنے مرحومین کے لیے، مرے ہوئے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ اسلامی عبادات کی روح اور اسپرٹ کو پکڑیے۔ اسلام میں جو بھی عبادت ہے وہ انڈیویجول لیول پر فرض ہے، یہ ہر آدمی کو خود کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر نماز فرض ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے صاحب نصاب ہونے پر، آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے تو آپ کو حج و عمرہ کرنا ہے، آپ کے اندر آپ کی اگر صحت ساتھ دیتی ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو کہ تم میری جگہ پر روزہ رکھ لو، تم میری جگہ پر نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، مجھے فرصت نہیں ہے، یا پھر کوئی اور بات، یا پھر میں مر جاؤں گا تو میں نے تو پوری زندگی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تم ذرا میرے بدلے نماز پڑھ دینا۔ ظاہر ہے یہ مضحکہ خیز بات ہوگی۔ ٹھیک یہی معاملہ قربانی کا ہے۔ قربانی ایک زندہ عبادت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن کے اندر خدا کے لیے اپنے آپ کو مکمل معنوں میں نظر کر دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک بندہ اپنے اندر وہ کیفیت اور وہ جذبات پیدا کر لے، وہ سوچ پیدا کر لے، مضبوط سوچ، کہ جب بھی خدا کے دین کے لیے ضرورت محسوس ہو تو وہ اسی طرح اپنی زندگی اور اپنی اولاد کو اجاڑنے کے لیے تیار ہو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اجاڑ لیا اور موت کے حوالے کر دیا۔ یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک صاحب مر گئے ہیں تو اب ان کے لیے اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر اس کی اسپرٹ کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے اور یہ جانیے کہ اسلام میں نجات کی بنیاد کیا ہے۔ قرآن میں بہت واضح انداز میں یہ بات بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کل کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ تو کل آخرت کے دن کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کو فیس کرے گا۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے تو اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، اگر اس نے برے اعمال کیے تو اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ وہ دن کیا ہے، یعنی وہ یوم الدین، خدا کی عدالت، آخرت کا دن، تمہیں کیا خبر؟ پھر تم کیا جانو کہ وہ دن کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے؟ یاد رکھو کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس دن مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہوگا۔ قرآن میں یہ بات بار بار واضح کیا گیا، ایک انداز میں یا دوسرے انداز میں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ 3 چیزیں موت کے بعد ایک آدمی کے کام آئیں گی۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ کسی انسان نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا ہو جو اس کے موت کے بعد بھی کنٹینیو رہے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے، لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہو۔ ایک یہ، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی ایک ایسی نیکی جو کنٹینیو رہے۔ دوسری چیز ہے علم نافع، اس نے کوئی علم چھوڑا ہے جس سے انسانیت کی فلاح ہو، انسانیت کو اس سے فائدہ ہو، لوگ اللہ کے قریب ہوں، لوگوں کو اللہ کی ہدایت حاصل ہو، تو یہ ہے علم نافع۔ تیسری چیز ہے صالح اولاد۔ جو صالح اولاد ہوگی وہ جو کچھ کرے گی اس کا پورا فائدہ اس کے والدین کو پہنچے گا۔ اب صالح اولاد کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیے کہ صالح اولاد اس اولاد کو کہا جا رہا ہے جس کو صالح بنانے کے لیے والدین نے خود کوشش کی ہے، اس نے کوشش کی پوری زندگی۔ ایسا نہیں کہ وہ پیدائشی طور پر یا آٹومیٹک صالح ہے، بلا شبہ وہ جو کچھ کرے گا اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کے والدین تک پہنچ جائے۔ لیکن صالح کا مطلب کیا ہے کہ والدین نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی کہ میرا بچہ واقعی صالح ہو، میرا بچہ متقی ہو، خدا سے ڈرنے والا ہو، میرا بچہ گمراہی سے بچ جائے۔ وہ پوری زندگی اس احساس کے ساتھ جیتا ہو، نہ صرف یہ کہ اس احساس کے ساتھ جیے، اس کے لیے کوشش کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ چیخ کر گر گرا کر یہ کہے کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب العالمین،
اے رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ سے یہ کہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہ اللہ میری بیویوں کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ میری آنکھوں کا ٹھنڈک کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوب دولت کمائے، خوب دنیا کمائے اور میرے سامنے لا کر رکھے۔ آگے کی بات پر فوکس کیجئے، وہ کہے گا مومنین اے اللہ مجھے متقیوں کا لیڈر بنا، مجھے متقیوں کا لیڈر بنا۔ یہ ہے صالح اولاد کا ہونا۔ تو صالح اولاد جو کچھ کرے گی اس کا فائدہ والدین کو ضرور پہنچے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو موت کے بعد کسی کے کام آنے والی ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو تیار کرنا ہے، والدین کے لیے دعائیں کیجئے، لیکن ایک بات ضرور جانیے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کو وہاں فوکس کرے گا، اپنے اعمال ہی کو بھگتے گا، اپنے اعمال ہی کے انجام ہی کے مطابق اس کی ابدی مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور بالآخر اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کے ساتھ وہ کیا فیصلہ سنا دے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ دے، فہم دے، اور ہم تمام لوگ چاہے نوجوان ہو، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جن کے پاس ابھی موت کا فرشتہ نہیں آیا ہے، اپنی زندگی کو صالح بنانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔